اگرچہ اسلام میں بلی پاک نہیں، لیکن اسے طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو باندھے رکھا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ وہ اسے کھانے کے لیے دیتی اور نہ ہی پینے کے لیے، نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ کیڑے مکوڑے کھائے، اس وجہ سے وہ آگ میں داخل ہو گئی۔ بلی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، بلی کو پالنا کیسا ہے؟ اس کے علاوہ آپ کو بلیوں کے متعلق معلومات بھی دیں گے۔ کہتے ہیں انسان نے بلی کو تقریباً 10,000 سال پہلے پالتو بنایا۔ بلی آج کے دور میں عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بلیوں کو پہل اس وجہ سے پالتو بنایا گیا ہے، یہ چوہے کھاتی تھیں۔ آج بھی جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے اسی مقصد کے لیے پالی جاتی ہیں۔ بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانوروں کے طور پر بھی پالے جانے لگا۔ آئے آپ کو حدیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے بارے میں بتایا گیا ہے، بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھایا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہو جاتا، کیونکہ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حریصہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی، انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا کہ اسے رکھ دے، اور بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے حریصہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی پلید و نجس نہیں بلکہ یہ تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام بخاری ایک روایت نقل کی ہے، کبشہ بن کعب بن مالک کی حدیث میں ہے کہ ابو قتادہ، یہ کبشہ کے سسر ہیں، ایک دن کبشہ کے پاس گھر آئے تو اس نے ان کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا۔ ایک بلی آئی اور پانی پینا چاہا تو انہوں نے برتن کو بلی کے جانب ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پی لے۔ کبشہ کہتی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھے جا رہی ہوں تو وہ کہنے لگے، میری بھتیجی کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نجس نہیں بلکہ یہ تم پر آنے جانے والی ہیں۔ گھر میں بلی پالنے کا سوال، اس بارے میں فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے۔ بلی موذی جانور نہیں، نہ ہی نجس ہے، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ گھر پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور سانپ اور چوہے کھا جاتی ہے، اور نجس اس لیے نہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے، لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے، حتیٰ کہ علماء کرام میں ان کے نام پر اختلاف ہوا کہ اس میں 30 کے قریب اقوال ہیں۔ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلیاں پالنا ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لنگر بہت پسند ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سلایا جائے۔ یہ نہ صرف آپ کو خوش کرے گا بلکہ آپ کے ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا، لہذا آپ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی پال سکتے ہیں۔